عرس کے حوالے سے دھوم دھام مچی ہوئی ہے، اور اجمیر معلیٰ کی پڑوس میں آپ رہتے ہیں تو آپ سب بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ ہند ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ہندوستان کی سرزمین پر آنا کس مقصد کے لیے تھا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا جب تعارف کرایا، کسی بھی بزرگ کا، رسول اللہ سے لے کر، یا یہ کہہ دے رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک، ہم نے اپنے بزرگوں کا جب تعارف کرایا تو ہم نے ان کی اپنی شخصیت کے اعتبار سے نہیں کرایا، بلکہ ہم نے ان کا تعارف اپنی پسند کے اعتبار سے کرایا۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے نبی کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے سورج کو پلٹا دیا، انہوں نے جابر کی بکری کو زندہ کر دیا، ان کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور اس کے بعد ہم اس کے آگے جانتے کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالانکہ یہ بات کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، معجزات کی طویل فہرست ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کی راہ میں جو عظیمتیں اٹھائی ہے اور جن عظیمتوں کو برداشت کیا ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کا تعارف ہم یہ کرواتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا، یہ ہمارے نزدیک ان کا تعارف ہے، حالانکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کی خاطر جو ان کی قربانیاں ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم تعارف کرانے پر، ان کی شخصیت کا تعارف کرانے پر آتے ہیں تو انہوں نے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ لیا، راجہ کے اونٹ وہیں بیٹھے رہ گئے، انہوں نے انگلی کے اشارے پر پتھر کو روک لیا۔ یہ بات بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات اچھی طرح سے عرض کروں، ان ساری ہستیوں میں رسول اللہ سے لے کر امام اعظم، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم، غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم، خواجہ اعظم سے لے کر مجدد اعظم، ان سب کی زندگی کا مرکزی نقطہ کیا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کی خاطر گزرا کرتا تھا۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کاشان اقدس چھوڑ کر دار ارقم میں آتے ہیں، دار ارقم سے شعب ابی طالب میں آتے ہیں، شعب ابی طالب سے پھر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تک جاتے ہیں، اور کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی حنین میں نظر آتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک کو دیکھ لیں، امام اعظم کو دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ اگر ایک ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ بیان کیا جائے تو یقیناً 1 گھنٹے کا جو وقت ہے، جو ہمارا بیان کا وقت ہے، وہ اسی میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز اور دین کے حوالے سے اولاد کی تربیت کے معاملے میں ان کا کردار کیا تھا، اس کی ایک بات عرض کروں۔ اگر ایک انسان دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتا پھرتا رہے، ایک انسان اچھا مکان بھی بنا لے، اچھی دکان بھی بنا لے، سب کچھ کر لے، اور وہ اپنے بچوں کو سچا مسلمان نہ بنا سکے تو وہ انسان بدترین ناکام ہے، اس لیے کہ دکانیں وہیں رہ جائے گی، مکان وہیں رہ جائے گا، کاروبار وہیں رہ جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اپنے بچوں کو اچھا تاجر بھی بناؤ، اپنے بچوں کے لیے اچھے مکانات بھی بناؤ، انہیں اچھا لباس بھی پہناؤ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اللہ اکبر، یہ سب کچھ کرو مگر ڈاکٹر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بنانا ہم پر فرض نہیں ہے اپنے بچوں کو، اللہ اکبر۔ اسی طرح اچھی دکان یا اچھا مکان ان کو دے دینا ہم پر فرض نہیں ہے،
مگر ایک اچھا مسلمان بنانا، دیندار بنانا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے فکر نبوت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور یہاں جو 5 کلمہ نہیں جانتے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے کیوں دین پر نہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ جن کو 5 کلمے یاد نہیں ہیں انہیں اتنا گھمنڈ ہے کہ ہم دین پر ہیں تو ہمارے بچے دین پر کیوں نہ رہیں گے، اور پوری زندگی دین کی خدمت کرنے والے موت کے وقت بھی سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس کرب کو، اس درد کو، اس فکر کو قرآن کی شان سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق او کما قال۔ اللہ اکبر۔ اللہ باقی ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب حضرت یعقوب کو موت آئی، موت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جب حضرت یعقوب کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب کو کیا فکر ہوئی کہ میرے بعد میرے بچے میرے دین پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، مذہب اسلام پر رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت؟ میری موجودگی میں تو تم میرے رب کی عبادت کرتے رہے، میرے دین پہ رہے، لیکن میرے بعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا کس کی عبادت کرو گے؟ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تربیت تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ تھی، تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا؟ ابا جان ہم آپ کے بعد جس طرح آپ کی حیاتی میں ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے۔ اور وہ رب کون ہے؟ جو آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کا بھی رب ہے، اور جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم مسلمان رہیں گے، ہم اسلام پر رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ پتہ چلا ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا ہی مصروف ہو، کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی مالدار ہو، کچھ بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے دین پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، وہ اس کی فکر کرے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں سرکار غریب نواز اس مبلغ اعظم کا نام ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ ذرا غور کریں، آج ہم اپنے ماننے والوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں، مریدوں کو پیر نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، بول بول کے تھک رہے پیر صاحب، استاد شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے، باپ بیٹوں کو نمازی نہیں بنا پا رہا ہے، اپنے خود کے بچوں کو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں پا رہے ہیں۔ غریب نواز شخصیت کیا ہے؟ 90 لاکھ کو بتوں سے ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ 90 لاکھ کو تاریخ انسانی میں، تاریخ تصوف میں، تاریخ ولایت میں اتنی بڑی تعداد کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نظر نہیں آتی۔ اسی لیے کچھ لوگوں کو اس میں مبالغہ بھی لگتا ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ سرکار غریب نواز نے جو سسٹم قائم کیا تھا دعوت و تبلیغ کا، اللہ اکبر، اس سسٹم کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن آج میرا عنوان وہ نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والے وہ سرکار غریب نواز جو مدینہ منورہ سے پیدل چل کر
ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، وہ غریب نواز جو مدینہ منورہ سے لباس پہن کر چلے تھے، اسی لباس پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے اور وصال کے بعد سرکار غریب نواز کو جب غسل کرنے کے لیے تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور جب آپ کا کرتا اتارا جاتا ہے تو حضور سید العلماء مہروی رحمت اللہ علیہ کے بقول اس کرتے کا وزن کئی کلو کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے سوال کیا غریب نواز کے کرتے کا وزن کئی کلو کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو گیا تھا؟ تو اللہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو لباس پہن کر مدینہ منورہ سے نکلے تھے اسی لباس پر پوری زندگی ہندوستان میں گزار دی، دوسرا لباس سلانے کا موقع نہ ملا، دوسرے لباس کی طرف توجہ نہ کی۔ جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پہ پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا اس پر پیون لگاتے جاتے، جب وہ لباس پھٹتا جاتا تو پیون پر پیون لگانے کی وجہ سے اس کا وزن کئی کلو کا ہو گیا تھا۔ اصل کرتا تو ختم ہو گیا تھا، اصل کرتے کا کپڑا تو ختم ہو گیا تھا، وہ پیون ہی تھے جو غریب نواز کے جبے کے اندر موجود تھے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں غریب نواز کی محبت کا نام بھرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، جن لوگوں نے دین کی خاطر یہ کیا کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے دین کی خدمت میں اتنے مصروف ہوئے کہ شادی کا تصور بھی دماغ میں نہیں آیا، ایک ہی دھن تھی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ جس مشن کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے ہندوستان روانہ کیا ہے اس مشن کو میں نے عام کرنا ہے، گھر گھر تک اسلام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر کہتے ہیں معین الدین تم میری سنت پر، نکاح کی سنت پر عمل نہیں کرتے؟ تو عرض کرتے نانا جان دین کی خدمت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ مجھے شادی کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کے دین کے لیے اس کے بعد اندازہ فرمائیں ہفتے بھر کے بعد 3 لقمے کھاتے، ایک ہفتے کے بعد 3 لقمے، اندازہ تو کریں یہ اتنی قلیل مدت، اتنے قلیل لقمے کی تعداد۔ اللہ اکبر۔ فاقہ رہتا، ہمیں اکثر فاقے سے رہتے، رات و دن جگتے رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ان کی، اور انہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اگر آج ہندوستان کے اندر صوبہ راجستھان ہو یا یو پی ہو یا بنگال ہو یا بہار ہو یا مہاراشٹر ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، 5 وقت اگر اذان گونج رہی ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن طاق میں رکھا ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جلسے جو سج رہے ہیں وہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک چاند و سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے اور بلاد ہند میں جب تک اسلام کا نعرہ لگتا رہے گا وہ سب غریب نواز کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اتنی محنت کرنے والی ہستی سرکار غریب نواز، اولاد کے حوالے سے آپ کی کیا کاوشیں تھی؟ اس لیے کہ آج ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری اولاد کا دین، ہماری اولاد کی تعلیم، ہماری اولاد کا مذہب، ہماری اولاد کا مسلک کیا فکر ہے۔ سرکار غریب نواز کے 3 شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اور سرکار غریب نواز کی 1 شہزادی ہے، 1 بیٹی ہے۔ 3 شہزادے حضرت خواجہ سید فخر الدین، دوسرے شہزادے حضرت خواجہ سید حسام الدین، اور تیسرے شہزادے حضرت خواجہ سید ضیاء الدین، اور شہزادی بی بی سیدہ حافظہ جمال۔ اب دیکھو سرکار غریب نواز اتنے بڑے مبلغ اعظم ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں، جو خواجہ حسام الدین تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز نے ان کی تربیت کر کے ان کو عاشقوں کے اس مقام پر پہنچایا جسے رجال الغیب کا مقام کہتے ہیں۔ رجال الغیب کا مقام، اللہ اکبر، اور عشق کی اس منزل پر پہنچے کہ اللہ اکبر، رجال الغیب کے ساتھ آپ بہت عرصے تک کے غائب رہے۔ یہ مقام تھا۔
ख्वाजा फखरुद्दीन हिंदुस्तान में इतने बड़े बाप के बेटे, इतने अजीम बाप के बेटे ख्वाजा सैयदी फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप मुझे बताएं, अगर आज किसी उस्ताद के 50 शागिर्द हो जाएं तो उसका बेटा कितनी ठाठ से जी सकता है? अगर किसी बंदे के 500 मुरीद हो जाएं तो उसका बेटा कितनी ठाठ से जी सकता है? मगर बारे गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, 90 लाख को कलेमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन को कुतुबुल अक्ताब बनाने वाले गरीब नवाज, फरीदुद्दीन को फर्दे फरीद बनाने वाले गरीब नवाज, जिसकी निगाहों के फैज से निजाम और साबिर बनते हैं, वो गरीब नवाज जब अपने बेटे उनके साहबजादे तशरीफ लाए, बाबा जान हमारे लिए क्या हुक्म है? तो सरकार गरीब नवाज फरमाते, बेटा हलाल रोजी के बगैर कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ के करीब के एक देहात में सिलवाड़ जाना है और वहां जा करके तुम्हें बड़े बाप के बेटे की हैसियत से अपनी मशीखत का ऐलान नहीं करना, बल्कि वहां जाके खेतों में काम करके अपने हाथ से हलाल रोजी कमाना है। इसलिए कि जब तक इंसान हलाल कमा के खुद नहीं खाता वो अल्लाह की दोस्ती का मकाम हासिल नहीं करता। अंदाजा फरमाए। हालांकि सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन को अपने पास रखते तो भी कोई ऐब की बात न थी। उसके बाद अपनी बेटी को राबियतुल अस्र बनाया, बीबी हाफिजा जमाल, खवातीन में हाफिजे कुरान सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शहजादी को अल्लाह अकबर कुरान की हाफिजा बनाया और इल्म तसव्वुफ में इतनी महारत अता की, वो मकाम अता फरमाया कि अल्लाह अकबर, सरकार गरीब नवाज की शहजादी इल्म तसव्वुफ में वो मकाम रखती थी, वो अजमत और बुजुर्गी रखती थी कि बहुत सारे औलिया जब तसव्वुफ के मामले के अंदर किसी गुत्थी को उलझ जाती तो पर्दे के पीछे से बीबी हाफिजा जमाल से तसव्वुफ के उन मसाइल को सुनकर उन गुत्थियों को वो सुलझाती हुई नजर आती और उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोया कि याद ताजा करती नजर आती कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका पर्दे के पीछे से हजारों सहाबा और ताबईन की उस्तादी करती नजर आती है। उसका जलवाज मेरे मोहल्ला में सरकार गरीब नवाज की शहजादी ने दिखाया। ये सरकार गरीब नवाज की तरबियत का नतीजा था। मकराना वालों, गिरद नवाज से आने वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह अकबर, हमने अपने बच्चों को दौलत तो दी, अच्छे लिबास तो दिए, अच्छी कारें तो दी, अच्छे अल्लाह अकबर कारोबार तो दिए, क्या हमारे बच्चे दीन जानते हैं? और कितना दीन जानते हैं बताओ? जितना इल्म फर्ज है, निकाह और तलाक के मामलात को ले लें, नमाजों के मामलात को ले लें, कारोबार के मामलात को ले लें, नमाज जनाजा के मामलात को ले लें, इल्मुल अकायद के मामलात को ले लें, बताओ कि हमारे बच्चे ये सब कुछ जानते हैं? बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है। आज लोग ये कह रहे हैं सिर्फ कि बच्चियां गुर्बत की वजह से मुर्तद हो रही है। सिर्फ बच्चियां मुर्तद नहीं हो रही है, बल्कि बच्चे भी मुर्तद हो रहे हैं, जवान भी दीन से निकल रहे हैं। और वजह क्या है? अल्लाह अकबर, घरों में मजहब की तालीम नहीं है, घरों में मजहब का माहौल नहीं है। याद रखना, हम कोई पेशिन गोई नहीं कर रहे हैं किसी सूफिया वली और साहिब कश्फ की हैसियत से, बल्कि हालात का अंदाजा करके मुफक्किरीन से सुनकर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर दीन के बारे में यूं ही तसाहुली बरती गई, यूं ही सुस्ती बरती गई, तो अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे कलेमा पढ़ने वाले तक न रहे, कलमे के मुनकिर हो जाए। आप क्या समझते हो? आज जब मैं आपके सामने एक मुकद्दमा रखना चाहता हूं, और किसी की बुराई के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों को दावत फिक्र देने के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला फतवा अंग्रेजों के खिलाफ जिस हस्ती ने दिया है, उस हस्ती को दुनिया अल्लाह अकबर मुजाहिद हुर्रियत हजरत अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। कौन फजल खैराबादी जिसने अंग्रेजों को धूल चटाया है? कौन फजल खैराबादी? हजारों अंग्रेजों के बच्चे अल्लाह अकबर जज के फन में फजल खैराबादी के शागिर्द थे। कौन फजल
خیر آبادی ایک جج کا، ایک انگریز کا بچہ فضل خیر آبادی کا شاگرد تھا. جب فضل خیر آبادی، علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر مقدمہ چلایا گیا بغاوت کا، ہم انقلاب کہتے ہیں، وہ بغاوت کہتے ہیں. انگریز اس کو بغاوت کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اس کو دھوکے کا نام دیتا ہے. فضل خیر آبادی کو کورٹ میں انگریز جج جو شاگرد تھا، جو شاگرد تھا آج وہ جج بن چکا تھا، اس نے کہا استاد میں آپ کو جانتا ہوں، محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، بس آپ اتنا ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ جس نے جہاد کے فتوے پہ دستخط کی ہے فضل حق نام تو اس کا ہے، مگر وہ فضل حق میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے. فضل حق کون؟ فضل حق امام المنطق جسے کہا جاتا تھا وہ فضل حق. علامہ سے جب کہا آپ کی جان بچا لوں گا مرشد، تو فضل خیر آبادی نے کہا تھا واللہ ایک جان نہیں، اگر ہزاروں جانیں اللہ دے تو میں دین کی عظمت پہ قربان کر دوں گا. میں بمانگے دہل کہوں گا وہ فضل حق میں ہی ہوں جس نے فتویٰ جہاد کا انگریزوں کے خلاف دیا ہے. ارے تو کیا سمجھتا ہے یہ جان تو جانے والی ہے، اگر آج جھوٹ بول کر جان بچا لوں گا فضل حق کی جان تو بچ جائے گی، قیامت تک فتوے سے اعتبار اٹھ جائے گا، ہم ہزاروں جانیں قربان کر دیں گے مگر شریعت کو قربان ہونے نہیں دیں گے. وہی فضل حق، وہی فضل حق. پھر اس کے بعد انڈمان کی زمین پہ بھیجا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی. دریائے شور جسے کہا جاتا ہے، چاروں طرف سے پانی پانی ہے، کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. اس کالی کوٹری میں فضل خیر آبادی کو بیل گاڑی کے پہیے سے باندھ کر بیل کو چلایا جاتا. فضل خیر آبادی جب بیل گاڑی کے پہیے سے بند کر ہڈیاں کڑ کڑ کرتی تو اس وقت فضل کہتی ہے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. جس نے جیلوں میں بھی رسول اللہ کی نعتیں لکھی، جس نے جیل میں بھی اللہ اکبر دین پر کتابیں لکھی، کیا ہوا؟ توجہ. فضل خیر آبادی کو تو جیل ہی میں وصال ہو گیا. ان کے بیٹے علامہ عبداللہ خیر آبادی، اس کے آگے نام نہیں لوں گا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جس فضل حق نے اتنے بڑے بڑے منطق اور فلسفے کے امام پیدا کیے، جس نے ہندوستان کی جمود اور تعطل والی سرزمین پر انقلاب کی آواز اٹھا کر انگریزوں کو بھگانے کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ ان کے بیٹے علامہ خیر الدین خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اگر میرا انتقال بھی ہو گیا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو میری قبر پر آ کے بتا دینا کہ آج انگریز ہندوستان چھوڑ کر جا چکا ہے تو مجھے قبر میں سکون ملے گا. آپ کو پتہ ہے آج اسی علامہ فضل خیر آبادی کی اولاد میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. ان کے گھر کے اکثر فرد، میں علامہ کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، صرف دعوت فکر دینے بیٹھا ہوں. اتنے بڑے امام، بہت پرانی 400-200 سال کی بات نہیں، کل کی بات ہے. فضل خیر آبادی کے گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے. فضل خیر آبادی کے گھر کے لڑکے کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ سے پوچھتا ہوں فضل خیر آبادی کے سامنے اپنا علمی مقام کیا ہے؟ تقویت الایمان کے رد میں جس نے تحقیق الفتاوی لکھ کر کے پوری دنیا کے اندر انقلاب کی آواز اٹھائی، اتنا بڑا محقق جس کو امام المنطق فضل خیر آبادی کون ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کے ہم سبق ساتھی ہے. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس نے عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی ہے، کوئی معمولی انسان نہیں. جب وہ ہڈیاں بیل گاڑی سے کڑکڑا کر کے چکنا چور ہوتی ہے اور وہ اغثنی یا رسول اللہ کہتے تو حضور کا جلوہ نظر آتا. تو فضل رو کر کہتے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس مصیبت میں آنے کے بعد آپ کا دیدار ہوتا تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، میں اس سے پہلے ہی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے. یہ فضل خیر. آج ان کے گھر کے بچے
اللہ کے دین کو گالی دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کے لوگوں نے اپنے بچوں کو فن شاعری تو سکھایا, اپنے بچوں کو اردو ادب تو سکھایا, اسلامی ادب نہیں سکھایا. آج ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. صرف عرس منا کر ہم غریب نواز کی عقیدتوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. ہم غریب نواز کے مزار مقدس پر پھولوں کی چادر ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. چادر ڈالتے ہیں, ڈالتے رہیں گے, پھول ڈالتے ہیں, ڈالتے رہیں گے, اس سے انکار نہیں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس وقت اسی ہندوستان میں کوئی مدرسہ پڑھنے والی لڑکی یہ چینل پر آ کر کہتی ہوگی کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, تو غریب نواز قبر میں کتنا تڑپتے ہوں گے, غریب نواز کی روح پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. جب کوئی امت کی بیٹی کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر کے اسلام چھوڑ کر کے کہیں اور جاتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. اس درد کو ہم محسوس کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں, 3 بار پیٹ بھر کے روٹی کھا لوں, شادیاں کر لوں اور رنگریلیاں کر لوں. سن لو, کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کا دیدار ہوگا, جب قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا, اس وقت تو حضور فرمائیں گے میرے گلستان پہ دشمن بجلیاں گرا رہا تھا, اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے, تہجد پڑھ کے, قرآن پڑھ کے جنت کا خواب دیکھنے والوں, آج حضور کے گلستان پہ بجلیاں گر رہی ہیں اور ہم کہاں؟ ابھی بھی ہم تاش کے پتوں میں مبتلا ہیں, ابھی بھی شراب پی جا رہی ہے, ابھی بھی عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے. کبھی سوچا اس دین کی خاطر ہمارے اسلاف کی قربانیاں کی؟ 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا غریب نواز, یوں ہی بنایا؟ پڑھ لو غریب نواز کی زندگی. جے پال جوگی کے مسلمان ہونے تک غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے برسوں زندگی گزارتے. میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں, جو برسوں آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے, کیا اس راجستھان میں سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا, گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا, برسات کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ یہاں تو پہاڑیوں کی زمین پر سردی بھی ویسی کڑاکے کی, گرمی بھی ویسی کڑاکے کی, اور برسات بھی ویسی دھماکے دار ہوتی ہے. سوچو تو صحیح, جب غریب نواز کے وجود ناز کو سردی پکڑتی ہوگی, اتنی محنت کس لیے کی؟ امام حسین کو تو لوگ تانا دیتے کہ تخت کے لیے گئے تھے, لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غوری کو بلا کے کہتے ہیں کہ تو آ کے بادشاہ بن, تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم نے جو اتنی محنت کی ہے بادشاہ بننے کے لیے نہیں کی ہے. ہم بادشاہ نہیں, ہم بادشاہ گر ہیں, کنگ میکر ہیں, جس کو چاہتے اس کو بادشاہ بنا دے. جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اس کو تخت شاہی سے لینا کیا ہے, اس کو تخت شاہی سے لینا کیا؟ ارے جن کی رگوں میں خون ہے اس کو کچھ نہیں لینا, تو جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے سجدے طویل کیے ہو, اسے دنیا کی سیاست سے کیا لینا تھا؟ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا کبھی تصور کیا ہوتا اپنے بزرگوں کی ان محنتوں کا احساس کب کروائیں گے ہم محنتوں کا؟ یہ جلسے صرف تعداد دکھانے کے لیے نہیں. آئیے, اگر ہم غریب نواز کی محنتوں کو آج لوگ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم عوام ہو کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے؟ نمبر 1, ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیوی کو, گھر والے, ہم دیندار بنائیں. صرف اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو, اپنے گھر میں دینی. اب دینی ماحول سے مراد کیا؟ داڑھی, ٹوپی, 5 وقت کی نماز. صرف یہ نہیں, داڑھی اپنی جگہ, ٹوپی اپنی جگہ, نماز کی اہمیت بھی بالکل لازم. نماز کے بغیر تو کوئی کیا ہو سکتا؟ غریب نواز فرماتے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, غریب نواز کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. آپ اپنے آپ کو کچھ بھی کہو, میں غریب نواز کے ملفوظ پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غریب نواز کے جن ملفوظات کو نقل کیا ہے, میں وہاں سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ویسے حدیث بھی ہے, کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جس کا
جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی مقامات پہ، ایک مقام پہ فرمایا جس کے پاس امانت نہیں اس کا دین نہیں، ایک مقام پہ فرمایا جہاں عشق رسول نہیں وہاں دین نہیں۔ کئی مقام پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو قریب چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، ساوری بن گئے، مداری بن گئے، قادری بن گئے، نقشبندی، سہروردی، سب بنے۔ کیا مسلمان بھی بنے سچے جیسا وہ بنانے آئے تھے؟ صرف کوئی خطابت نہیں، یہ کسی مستانے کا درد دل ہے۔ مکرانہ والوں، کبر میں فضل خیر آبادی پر کیا گزر رہی ہو تو اللہ جانے وہ کتنے بے چین ہوں گے، لیکن وہ کیفیت آپ پر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو، لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں ٹھیک ہے، لوگ ہمیں دقیانوسی کہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے بچوں کو دین پر رکھنے کو، وہ دینداری کیا ہے، اصل دینداری کیا ہے؟ دیکھیے نماز روزہ سب کچھ، لباس آپ کا بچہ کوئی پہنے مگر اندر سے دل دین کے حوالے سے بالکل مضبوط ہو، دین میں مضبوطی استحکام ہو، جہاں جھوٹ کی گنجائش نہ ہو، جہاں خیانت کی گنجائش نہ ہو، جہاں نشے کی گنجائش نہ ہو، جہاں